نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم وضو کے مکروہات پڑھیں گے کہ وضو کے اندر مکروہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ تو فرمایا کہ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، جیسا کہ عورت غسل کرتی ہے یا عورت وضو کرتی ہے کسی برتن میں یا لوٹے سے، تو اس کا جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے، اس بچے ہوئے پانی سے اگر مرد وضو کرتا ہے تو یہ وضو کے اندر مکروہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ وضو کے لیے نجس جگہ پر بیٹھنا، کہ اگر کوئی بندہ جب وضو کرنا چاہتا ہے اور جس جگہ پہ وہ وضو کر رہا ہے وہ جگہ جو ہے نجس ہے، پلید ہے، تو نجس اور پلید جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا یہ بھی وضو کے اندر مکروہ ہے۔ اور اس کے بعد مسجد کے اندر وضو کرنا، اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر بیٹھ کر وضو کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے، وضو کے مکروہات میں سے ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے کا ٹپکانا، کہ جیسا کہ بندہ اگر کسی لوٹے وغیرہ سے وضو کر رہا ہے یا کسی برتن سے وضو کر رہا ہے تو جب پانی لیتا ہے اس لوٹے سے یا اس برتن سے تو اس کے ہاتھ پہلے گیلے ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے ہاتھ دھوتا ہے، اور جو ہاتھوں کے اوپر پانی لگا ہوتا ہے اور جو قطرے ہوتے ہیں اگر وہ ٹپک کر جاتے ہیں اس پانی میں کہ جو غیر مستعمل ہے تو لہٰذا یہ بھی وضو کے اندر مکروہ ہے۔ اور اس کے بعد قبلہ کی طرف تھوک یا کھنگار ڈالنا یا کلی کرنا، ویسے تو مستحب اور سنت طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ وضو کرے تو بندے کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی رخ ہونا چاہیے، لیکن اگر جب بندہ وضو کر رہا ہے اگر اس نے کلی کرنی ہے تو وہ چہرے کو جھکا لے، اگر اس نے کھنگارنا ہے یا تھوکنا ہے تو قبلہ کی طرف تھوکنا اس کے لیے شریعت پاک میں منع بھی ہے اور ساتھ ساتھ مکروہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، بغیر کسی مجبوری کے بندہ دنیاوی باتیں وضو کے اندر نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بندہ دنیاوی باتیں حالت وضو میں دوران وضو اگر دنیاوی باتیں کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ اور دوسرا مکروہ یہ ہے کہ زیادہ پانی خرچ کرنا، مطلب ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اور ضرورت سے کم پانی کا استعمال کرنا یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ اور اس کے بعد گلے کا جو ہے مسح کرنا، بعض اوقات بندوں کی عادت ہوتی ہے، حالانکہ جو مسح ہوتا ہے وہ مسح گردن کا ہوتا ہے، گلے کا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بندے یہاں سے ہاتھ کو کھینچ کے یہاں تک لے آتے ہیں، مطلب یہ جو گلا ہے گلے کا بھی ساتھ ساتھ مسح کر لیتے ہیں، تو گلے کا جو مسح ہے یہ بھی وضو کے اندر مکروہ ہے۔ اور اس کے بعد جس کپڑے سے استنجے کا پانی خشک کیا ہو اس سے اعضائے وضو صاف کرنا، جیسا کہ مطلب کہ بندہ جب استنجا کرنے کے لیے جاتا ہے تو استنجا کرنے کے لیے جاتے بعض اوقات کسی بندے کو کوئی نہ کوئی مرض ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر اسی طرح میرا یہ جو جسم ہے جس جگہ کو اس نے دھویا استنجا کیا ہے اگر یہ گیلا رہے گا تو اس سے نقصان پڑے گا، تو وہ اس کو صاف کر لیتا ہے۔ اور وضو کرنے کے بعد جب اس نے وضو کر لیا، وضو سے فارغ ہو گیا ہے، تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد جو کپڑا استعمال کیا تھا استنجے کے بعد وہی کپڑا اگر اعضاء
کو خشک کرے گا اسی کپڑے سے تو فرمایا کہ یہ بھی وضو کے اندر جو ہے یہ بھی مکروہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن کر اور ہمیں سنا کر اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔